اللہ 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 اللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورہ ملک مکی ہے، 30 آیات اور 2 رکوع ہے۔ اس سورت کے اندر 11 دلائل عقلیہ ہے اللہ تعالی کی توحید پر۔ سورت کا مقصود ہے عزت اور عظمت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یا رب، یہ سورت بعض روایات کے مطابق چاند دیکھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ مہینہ بخیر و عافیت کر دیتا ہے۔ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن ہوتے ہیں چاند۔ یہ سورت ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے پیغمبر نے پڑھی ہے، اور الف لام میم سجدہ بھی۔ جو شخص یہ سورت ہمیشہ پڑھے گا، اللہ قبر میں اس کے جسم محفوظ رکھے گا، کیڑوں سے اور عذاب سے بچائے گا۔ اور ترمذی میں ہے کہ جس قبر کی آواز صحابہ نے سنی تھی، اس میں سورت ملک پڑھی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے فیض الباری میں مولانا انور شاہ نے لکھا وَاعْلَمْ ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور۔ بہت سارے اعمال قبر میں بھی ہو رہے ہیں۔ فالقبور اذن لیست بمعطلہ، قبور بالکل بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک ایمان و عمل والے کو وہاں بھی تلذذ اور کرامت کی زندگی عطا فرمائی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والے ہیں وہ جس کے ہاتھ میں ہے سلطنت، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، سب چیزوں پر قادر ہے۔ الذی، اللہ وہ ہے، خلق الموت والحیات، جس نے پیدا فرمایا موت و حیات، لیبلوکم، کہ آزما لے تمہیں، ایکم احسن عملا، کون تم میں بہتر عمل کرے گا، وہو العزیز الغفور، وہ غالب بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے پیدا کیا 7 آسمان طبق در طبق، طباق کی طرح، جیسے طباق پڑے ہوئے ہو ایک دوسرے کے اوپر۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ نہیں دیکھیں گے اللہ رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی۔ اللہ تعالی نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں، لیکن کسی ایک آسمان میں بھی کوئی دھراڑ، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ فرجل بصرا، لٹا دے نگاہ، ہل تری من فطور، دیکھے کوئی پٹھن، ثم ارجع بصرا، پھر لٹا دے نگاہ، کرتین، دوبارہ، ینقلب الیک البصر، لوٹ آئیں گے تم کو بینائی، خاسئا، تھک کر، خاسئا ذلیل وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، یعنی کچھ بھی نہیں دیکھے گی اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے خوبصورت بنایا آسمان دنیا ستاروں سے۔ ستاروں کا ایک کام تو آسمان دنیا کی خوبصورتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور کر دیا ہم نے یہ مارنے کے لیے شیطانوں کے۔ اس میں آگ پیدا ہوتی ہے، شیطان جاتا ہے تو پٹائی ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ باطل کی پٹائی ضروری ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، تیار کیا ان کے لیے عذاب جلانے والا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، واسطے کافر، واسطے ان لوگوں کے جن نے کفر کیا رب کا، عذاب جہنم کا ہے۔ فبئس المصیر، بری بازگشت ہے۔ اذا القوا فیہا، جب کافر ڈالے جائیں گے اس میں، سمعوا لہا شہیقا،
سن لیں گے اس کا چھنگاڑنا، غڑمبار، جہنم غڑم غڑم کرے گی، وہی یہ تفور، اور یہ پھٹ پڑے گی، فارے افور، اتنے غصے میں ہوگی جیسے وہی یہ تفور ہو، اور یہ جوش مارے گی آگ سے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے کے مارے، کافروں پر غصہ، کلما القی فیہا فوجا، جب ڈالا جائے اس میں ایک جتھا، سالہم خزنتها، کہے گا ان سے وہاں کا دروغہ، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں، قد جاءنا نذیر، آیا تھا نذیر، فکذبنا، پس ہم نے تکذیب کی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا نہیں اتارا اللہ نے کچھ، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر گمراہی بڑی میں، وقالوا، اور کہیں گے لو کننا نسمع، اے کاش کہ ہم سن لیتے، او نعقلو، یا جان لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم نہ ہوتے جہنمی۔ دوزخی کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہم سن لیتے یا جان لیتے۔ سنتا ہے مقلد مجتہد کا اور جانتا ہے مجتہد، تو یا مقلد ہوتے مجتہد کے جیسے ہم سب ہیں، اور یا مجتہد ہوتے تو نہ مجتہد نہ مقلد، تو ہو گیا غیر مقلد، اس کا نام کیا ہے؟ اصحاب السعیر، جہنم میں جلنے والے۔ ظاہر بات ہے، یا خود دین سمجھو یا سمجھے ہوئے کی مان لو، جو نہ خود سمجھے اور نہ سمجھے ہوئے کی مانے اس کو جہنم ٹھیک رہے گی۔ لوگوں کہتے فاتحہ پڑھو، امین بالجہر کرو، رفع شر فساد، صرف شر فساد، اور ایسا جھوٹ بولنا شروع کیا ہے کہ لوگ ان کو کہتے ہیں بھئی حرم میں تو 20 رکعت تراویح، کہ نہیں وہاں وہ 8 پڑھا کے وہ 12 ویسے لوگ لگے رہتے، حالانکہ اسی مصلے پر امام 10 پڑھا کے 7 والا ساتھی آگے ہو جاتا ہے 10 کے لیے۔ حضرت عمر نے جو 20 رکعت مقرر کی تھی تو 2 امام مقرر کیے، تمیم داری اور ابی بن کعب۔ اس سنت کا بھی اہتمام ہے۔ اور مشہور زمانہ مفسد جزیرہ عرب کا ناصر الدین البانی، وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رئیس تھا، اور اس نے کئی درس میں کہا کہ اصل سنت تو 8 رکعت ہے۔ تو مولانا حسن جان صاحب پشاور والے یہ طالب علم تھے اس سال، تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ اگر اصل سنت 8 ہے تو یہ پوری دنیا میں 20 رکعت کس نے پہنچائی، اور 8 کا کوئی وجود نہیں دنیا میں؟ تو بالکل چپ، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مقصد نہ 8 ہے اور نہ 10 ہے، مقصد دشمنی ہے خدا اور رسول کی۔ جس دن سے اسلام آیا ہے اور تراویح کی نماز مقرر ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک 20 رکعت تراویح ہے۔ حرمین شریفین کے مصلی پر 20 سے کم کبھی نہیں ہوئی۔ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے۔ وقالوا، انہوں نے کہا لو کننا نسمع، آئے کاش کہ ہم سن لیتے، یعنی ہم تقلید کر لیتے، او ناقلو، یا خود سمجھ لیتے، مجتہد بنتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنمی۔ فاعترفوا بذنبہم، پس اعتراف کر لیں گے اپنے جرم کا، فسحقا لاصحاب السعیر، پس تباہی ہے ان دوزخیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں رب سے، بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرہ، ان کی بخشش ہوگی، واجر کبیر، اور اجر بڑا۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، آہستہ کرو بات یا اونچی کرو، انہ علیم بذات الصدور۔
بے شک وہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید. الا یعلم من خلق، آیا نہ جانے وہ جس نے پیدا کیا. وهو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین و خبردار ہے. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، اللہ وہ ہے جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو ذلول، آرام سے چلنے کے لیے. ذلول، اگر زمین سب پہاڑ ہوتی تو بھی چلنا مشکل تھا، اگر زمین سب دلدل کی طرح نرم ہوتی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ ہم اور آپ اس پر آرام سے زندگی بسر کر سکیں. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پس چلو اس کے کندھوں میں، راستوں میں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کھاؤ اس کے دیے ہوئے سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھو گے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، آیا امن سے ہوئے اس سے جو آسمان میں ہے. أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ دنسا دے تم کو زمین میں. اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں دنسا ہے، اس سے تم کو امن ہو گیا. کس وجہ سے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس ناگاہ زمین ہلے گی، مارے امور و بورا. ام امنتم من فی السماء، آیا تم امن سے ہوئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، کہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش. فستعلمون کیف نذیر، پس جان لوگے کیسے رہا ڈرانا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً تکذیب کر چکے ہیں لوگ ان سے پہلے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کیسے رہا انکار. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ، آیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو اوپر ان کے قطار باندھ کر. فرشتے پرندے ایک عجیب سا قطار باندھ کے مل کے چلتے ہیں. چلتے 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 وَيَقْبِضْ، اور یہ پروں کو سمیٹ لیتے ہیں. مَا يُمْسِكُهُ، اللہ نہیں روکتا ان کو. إِلَّا الرَّحْمَٰنُ، مگر اللہ رحمان. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. انسانوں نے تو صرف اتنا سن لیا کہ اللہ کی قدرت ہے، فرشتے کا اڑنا، قطار باندھنا، پروں کو سمیٹ کے نیچے نہ گرنا، ٹھیک ہے. لیکن جہاز والوں نے اس پورے اصول کو اپنایا. انہوں نے جنگی جہاز اس انداز سے بنایا کہ نظر نہیں آتا کہ یہ چل رہا، جیسے رکا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے. فضائی جہاز کو پرندے کی ہیئت دیے اور اللہ نے اس کے لیے اڑنا آسان کر دیا. اور بحری جہاز کو سمکی ہیئت دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دے دیے، زندگی دی. اصل میں اس پر دوسرے طرز سے غور ہے جو عام تفسیری خاکے سے باہر ہے. وہ ایک سائنسی تناظر ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم، آیا وہ اللہ. امن ھذا الذی ھو جند لکم، آیا کون ہے وہ جو لشکر بنے تمہارا. ینصرکم، مدد کرے تمہاری. من دون الرحمن، اللہ رحمان کے علاوہ. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر میرے دھوکے میں. امن ھذا الذی یرزقکم، آیا وہ جو تم کو روزی دے. ان امسک رزقا، اگر اللہ روزی روکے. کون ہے وہ؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ گھس گئی سرکشی اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، آیا وہ جو چلتا ہو الٹا ہو کر چہرے کے بل. اہدا، زیادہ سمجھدار ہے. ام یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلتا ہو سیدھا ہو کر سیدھے راستے پر. مشرک الٹا چل رہا ہے، بدعتی الٹا چل رہا ہے، موحد متبع سنت سیدھا چل رہا ہے.
ایک شخص مجھ سے تعویذ مانگتا تھا کہ حمل کی حالت میں بچہ الٹا ہوا ہے. میں نے کہا میں لکھ کے دوں گا. تعویذ کا اصول یہ ہے کہ جو عذر پیش ہو جائے اس سے مناسب کوئی آیت و حدیث سمجھ میں آئے اللہ کا نام لے کے وہ لکھوں. لکھوں گا نہیں لکھ سکتا. ایک دن خبر دی کہ وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا. میں نے کہا اس نے تو مرنا ہی تھا. دوبارہ مجھے کہا 2 سال بعد کہ پھر حمل ٹھہر گیا اور بچہ الٹا ہے. میں نے کہا اب انشاءاللہ نہیں مرے گا. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تعویذ مل گئی. میں نے یہ آیت کاغذ پہ لکھ کی دی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ کے فضل سے وہ بچہ بخیر و عافیت پیدا ہوا. ایسی زبردست مناسبات آیات میں. قل هو الذی انشأکم، آپ فرمائیے اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور دے دیے تم کو کان، آنکھیں، دل. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. قل هو الذی ذراکم فی الارض، آپ فرمائیے اللہ وہ ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کی طرف جمع ہوں گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر آپ سچے ہیں. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ فرمائیے علم تو اللہ کو ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھل کر. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جس وقت وہ دیکھیں گے قیامت کو قریب، زلفتاً قریب. سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے کافروں کے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ وہی تو ہے جس کو تم مانتے تھے. قل ارأیتم، آپ فرمائیے ذرا دیکھو، ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر ہلاک کر دے اللہ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا ہم کو معاف فرمائے. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. قل هو الرحمن آمنا بہ، آپ فرمائیے وہ اللہ رحمان ایمان ہے میرا اس پر. وعلیہ توکلنا، اس پر میرا سہارا ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پسند قریب جان لوگے کون ہے وہ کھلی گمراہی میں. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، آپ فرمائیے دیکھو تو اگر ہو جائے پانی تمہارا نیچے جا کر، غورا نیچے جا کر، غور کرتا ہو یعنی بہت گہرا سوچتا ہو. فمن یاتیکم بماء معین، کون لائے گا تمہارے پاس پانی چشمے کا. اللہ تعالیٰ اگر پانی روک لے، بعض اوقات قحط سالی شروع ہو جاتی ہے تو خبریں آتی ہے کہ فلاں علاقے میں پانی بند ہو گیا، فلاں علاقے میں ٹیوب ویل رک گئے، کنویں سوکھ گئے. تفسیر خازن میں ہے کہ ایک عالم نے جب آیت پڑھی قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تو ایک زندگی نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، بالمعون والمعال، گنتری اور کدال استعمال کر کے زمین کھود لیں گے پانی آ جائے گا. یہ کون سی بڑی بات ہے، زمین پانی سے بھری ہوئی. اس کی آنکھ خراب ہو گئی اور کان میں آواز آتی تھی کہ بالمعون والمعال. اب گینتری اور کدال استعمال کر کے دکھاؤ کیسے اس چھوٹے سے چشمے کا پانی بحال کرو. آنکھ خشک ہو گئی. سورت قلم مکی ہے، 52 آیات اور 2 رکوع ہے. اس سورت کی ہر آیت میں نون ہے کیونکہ ابتدا بھی نون سے ہے. نون کے معنی ہے مچھلی. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے سورت میں، اور سورت کا موضوع ہے
مسئلہ دین بیان کرو، مداہنت مت کرو، نرمی مت کرو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے ہو جائے مسئلہ بیان کرنے میں، اور اے پیغمبر باغ والے ڈھیلے ہو گئے تھے تو باغ غرق ہو گیا، اور اے پیغمبر حضرت یونس نے تھوڑی سی ڈھیل دکھائی تھی تو مچھلی کھا گئی، دریا میں پھینک دیے گئے۔ حق مسئلے میں ڈھیل کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ گزشتہ سورت کے اندر 11 دلائل قائم کی اللہ کی وحدانیت پر۔ اس سورت میں فرمایا کہ اس دعوے اور دلیل کو بیان کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سستی کر لے اور سزا ہو جائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔